غوث اعظم بمنی بیسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بغیر تابے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین دین چشتی قادریم نارے یا غوث اعظم میزنم گمز شیخ احمد رضا خان قدر عالم میزنم قادریم نارے یا غوث اعظم میزنم گمز مرشد متقی مفتی اعظم میزنم رحمت دو عالم نور مجسم فخر عالم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام نظر کر لیں. پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والفہم والحکم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مولا تعالیٰ نے آپ سے ملاقات کا شرف بخشا. اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس میں حاضری کا بہترین صلہ دونوں جہان میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. حضرت قاری نوازش صاحب کے اصرار اور میرے بھائی مولانا شاکر رضا اٹاوہ والوں کے خلوص پر میں آپ حضرات سے روبرو ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور ہم سب کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت زیادہ ٹائم میں آپ کا نہیں لوں گا، بہت کم وقت میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ. آپ بھی رخصت ہم بھی رخصت. بڑی عجیب بات ہے کہ تشریف لائیں علامہ مفتی حماد انور صاحب نے ابھی خطاب جلیل فرمایا. شاداب کانپوری صاحب جو یہیں کے رہنے والے ہیں اور ماشاءاللہ پورے ہندوستان میں نام روشن کر رہے ہیں خطے کا، وہ اپنے منظومات پیش کر چکے ہوں گے. میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں. کتنی عجیب بات ہے کہ میں نے عشاء کی نماز کلکتے میں پڑھی ہے اور کلکتے میں نماز پڑھ کے میں یہاں سکندرا میں آپ کے سامنے تقریر کر رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں 8:30 بجے کلکتہ میں تھا اور اب یہ 12:20 ہوئے ہیں اور 29 منٹ ہو رہے ہیں میں آپ کے بیچ میں ہوں. یہ کمال غریب نواز کا ہے. انہیں منظور تھا کہ آپ سے ملاقات ہو جائے. الحمدللہ حاضری ہوئی. یہ آئے تو ہم فلائٹ سے ہی ہیں مگر فلائٹ کمال ہے علم کا. علم ہوا ہے تو فلائٹ بنے ہیں. اچھا علم کمال ہے قرآن شریف کا اور قرآن شریف کمال ہے ہمارے نبی کا. اس کا مطلب فلائٹ کمال ہے ہمارے نبی کا. شکل اول بنی بات نہیں سمجھ میں آئی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جب تک ہمارے حضور نہیں آئے تھے دنیا میں، ہمارے نبی نہیں آئے تھے دنیا میں، بظاہر اس وقت تک دنیا میں سائنس کو فروغ نہیں ملا تھا. کوئی مشین، آپ نے کسی مشین کا نام نہیں سنا ہوگا.
ट्रेन नहीं बन सकी, 1400 साल पहले किसी ने प्लेन नहीं बनाया, 1400 साल पहले किसी ने बाइक नहीं बनाई, 1400 साल पहले किसी ने मोटरसाइकिल नहीं बनाई, 1400 साल पहले कोई जनाब वाला चांद पर प्लाटिंग न कर सका, 1400 साल पहले कोई बस नहीं बना सका, ट्रक नहीं बना सका, ऐसे रोड नहीं बना सका, समंदर में रोड नहीं बना सका, 1400 साल पहले मंगल ग्रह में घर बनाने की तैयारी नहीं हुई, 1400 साल पहले चांद पे प्लाटिंग नहीं हुई, 1400 साल पहले वो तरक्की नहीं थी जो तरक्की आज हुई है, जो विकास आज हुआ है, ये विकास पहले नहीं था। क्या पहले लोग नहीं थे? अरे थे या नहीं थे? पर तुमसे ऊंचे ऊंचे थे। तुम तो 5.8 के हो, 5.5 फीट, 5.5 के हो, 5.6 के हो, 5.7 के हो, वो 12 फीट के होते थे, 11.5 फीट, 12 फीट, वो कुछ नहीं कर सके, गधों के कान पकड़े घूमते रहे। और आप हैं कि आपने प्लेन बना दिए, ट्रेनें बना दी, ऐसी ट्रेन आ रही है कि गुजरात से चलेगी और बंबई 2 घंटे में पहुंच जाएगी अहमदाबाद। तो ये मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, क्या पहले इंसान नहीं थे? और अल्लाह वही है। अल्लाह तो अज़ल से अब तक वही है। तो क्या पहले का इंसान नहीं बना सकता था इन चीजों को? बना सकता था, तो क्यों नहीं बना पाया? इसलिए कि उनके बीच में इल्म कॉमन नहीं था। यानी इल्म तो था मगर विशेष लोगों के पास था, पार्टिकुलर पर्सन्स के पास था, सिर्फ नबियों के पास था, जनता के पास नहीं था। हजरत आदम के पास इल्म था, इसीलिए वो उस जमाने में एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट थे। हजरत नूह के पास इल्म था, उन्होंने उस जमाने में कश्ती बना डाली जब लोग कश्ती का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, और पानी पर कश्ती चला डाली जब उनसे लोग कहते थे, जब वो कश्ती बना रहे थे तो लोग कहते थे क्या करोगे, किधर चलाओगे, कैसे चलेगी ये कश्ती, तो जनाब मजाक करते थे। बाद में अल्लाह फरमाता जिस दिन कश्ती चली है तो हजरत नूह ने उनसे कहा पहले तुम मजाक कर रहे थे, अब हम मजाक का जवाब दें। हजरत दाऊद हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे जनाब वाला, हजरत यूसुफ बड़े इल्म वाले थे, रात को ख्वाब देखो सुबह उनसे पूछ लो। हजरत ईसा को तो कमाल का इल्म था जनाब वाला, वो तो ये भी बता दिया करते थे कि रात तुमने क्या खाया था। उनसे तो छोटे छोटे बच्चे कुरान में आया है कि छोटे छोटे बच्चे उनसे पूछने आते थे कि हमारी अम्मी ने मिठाई किधर रखी है, हमारी अम्मी ने फला चीज किधर रखी है। बड़े सीधे थे, बड़े भोले थे, वो जनाब वाला बता दिया करते कि तुम्हारे घर के फला कोने में कपड़ा रखा, वो पोटली रखी है, पोटली के नीचे पोटली रखी है, पोटली के नीचे पोटली रखी है, उसमें एक हंडिया रखी है और उसके अंदर मिठाई रखी है। बच्चा धीरे से जाता था, घर में पहुंचता था, उसी कोने में पहुंचा, पोटली हटाई, पोटली के नीचे से कपड़ा हटाया, हंडिया हटाई, मिठाई ली, खेल खत्म। समझो है? अब बच्चा तो मुंह साफ करके आ गया, अब अम्मा को जरूरत पड़ी, अम्मा उसी कोने में पहुंची, पता चला मिठाई है ही नहीं। बच्चे से पूछा, बच्चा मन का सच्चा झूठ थोड़ी ही बोलता है, कहता हमने मिठाई तो हम कहा है, कहा तुम्हें कैसे पता लग गया कि मिठाई यहाँ रखी थी? तो बोले बाबा ने बताया। तो सारे मोहल्ले की औरतें उनके पास पहुंच गई और जाके बोली सरकार सब कुछ बताइए मगर हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों को हमारी छुपी हुई चीजें मत बताइए। बड़े भोले थे हजरत ईसा, फिर बोले हम नहीं बताएंगे। मैं कहना चाहता हूँ लोगों को, इल्म तो था मगर सिर्फ नबियों के पास था, जनता के पास इसीलिए दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, BHU दिल्ली यूनिवर्सिटी और ये यूनिवर्सिटी और फला यूनिवर्सिटियों का जो जाल बना हुआ है आज, एक यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बता सकते आप कि 1400-1500 साल पहले दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी थी। वजह तवज्जो है? वजह ये थी कि जनता के बीच में इल्म कॉमन नहीं था।
کیونکہ وکاس ہوتا ہے علم سے. علم ہوگا تو وکاس، علم ہوگا تو ترقی، علم ہوگا تو لوگ آگے، اور علم نہیں ہوگا تو بجائے آگے بڑھنے کے پیچھے ہٹیں. چیزوں کو دیکھ دیکھ کے ڈر جائیں گے، کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس براڈ مائنڈ نہیں ہوگا، ان کے پاس کچھ عادت ذہنی نہیں ہوگی. کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی تم لوگوں کو؟ سردی زیادہ تو نہیں ستا رہی؟ کلکتہ میں بالکل بھی سردی نہیں ہے. بہت گرمی لگ رہی تھی رات وہاں تقریر کرتے ہوئے، کلکتہ سے اور بہت دور سے مرشد آباد میں بہت گرمی لگ رہی تھی. اور یہاں ماشاءاللہ سردی تو ہے مگر کچھ کم ہے، مگر اتنی بھی نہیں جتنی تمہیں احساس کرا رہے ہو. رومال بندے پڑے، منہ لپٹے پڑے، جب چادر میں ایسے پیک کرے ہوئے ہو جیسے جناب والا نکلنے ہی نہیں. اتنی ٹھنڈی بھی نہیں ہے جتنا تم لوگ احساس کرا رہے ہو. تو بہرحال پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، چند باتیں عرض کرنی ہے، ٹینشن تو نہیں. جنتا کے بیچ میں علم تھا نہیں، کامن نہیں تھا. پارٹیکلر کچھ لوگوں کے پاس تھا، مگر جنتا میں کامنلی علم پھیلا ہوا نہیں تھا. یہ تاریخ کی سچائی ہے، یہ اتہاس کا ایک حصہ ہے. علم نہیں تھا، اسی لیے کسی یونیورسٹی کی ہسٹری اتنی پرانی نہیں ہے. کسی کو 500 سال ہو گئے، کسی کو 400 سال ہو گئے، کسی کو 600 سال ہو گئے یونیورسٹیوں کو. تو یہ کوئی یونیورسٹی ایسا کیوں نہیں ہے 1500 سال پرانی کوئی یونیورسٹی ہو؟ ہم نے تو نہیں سنا کہ کوئی یونیورسٹی بھی 2000 سال پرانی ہے، یہ 1500 سال پرانی ہے. ہم نے تو یہ سنا کہ یہ یونیورسٹی 600 سال پرانی ہے، یہ 700 سال پرانی ہے، یہ 800 سال پرانی ہے، یہ 900 سال پرانی ہے. 1400 سال پہلے زمانے میں علم عام نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ اللہ تو وہی ہے، وہ سپر پاور تو وہی ہے، مہاشکتی تو وہی ہے، جو کل وہی آج. There is no changing the words of Allah Almighty. کوئی فرق نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی چینجنگ نہیں. ازل سے ابد تک only one super power, ایسٹ ٹو ویسٹ، نارتھ ٹو ساؤتھ. پوری دنیا میں زمین کا آسمان کا ایک اللہ، وہ اپار شکتی، وہ جناب والا، وہ تو کوئی چینجنگ نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ پہلا تھا کیوں نہیں؟ توجہ ہے. اب میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کو ہمارے قرآن شریف کا احسان ماننا چاہیے، مگر بجائے احسان ماننے کے لوگوں کی آنکھوں پہ پٹیاں بن گئی. سویڈن میں قرآن شریف جلا دیا لوگوں نے، جلا رہے ہیں. کچھ بےہودے ایسے ہیں جو قرآن شریف کو پیروں کے نیچے رکھ کے فوٹو کھنچوا رہے ہیں، وائرل کروا رہے ہیں، جیسے بہت بڑا کام کر رہے ہیں. ابھی تم قرآن شریف کو پیروں کے نیچے رکھ کے تم جناب والا جو قرآن شریف کا اپمان کرنے کی کوشش کر رہے ہو، میں یہ کہتا ہوں کہ تم بجائے قرآن کا اپمان کرنے کے اپنے آپ کا اپمان کر رہے ہو. یہ سورج ہے، سورج کی طرف آپ لاکھ تھوک لو، وہ تھوک آدھی کی طرف آئے گا. سورج کا کیا بگڑے گا؟ کیا بگڑے گا؟ قرآن شریف. ابے جس قرآن شریف کو آپ جلاتے ہو، جس قرآن شریف کا آپ اپمان کرتے ہو، جس قرآن شریف کو ریسپیکٹ پر آپ کے چہرے چائنا کا بدوا بن جاتے ہو، سوکھی ہوئی کشمش بن جاتے ہو، اور اس قرآن شریف کو آپ ماں بننا بڑے بےہودے کلروں سے پیش کرتے ہو. یاد رکھو زمانہ بڑا احسان ہے. پوری دنیا اکٹھی ہو کر بھی اس قرآن شریف کا احسان چکا نہیں سکتی، اس لیے کہ جب تک قرآن نہیں آیا تھا زمانے میں، جب تک قرآن نہیں آیا دنیا میں، خدا کی عزت کی قسم سائنس کو ترقی نصیب نہیں تھی. کیونکہ قرآن شریف آیا جناب والا 1400 سال پہلے زمانے میں، مصطفیٰ آئے 1400 سال پہلے زمانے میں. جناب اس وقت علم نہیں تھا، کیونکہ اللہ کی مرضی یہ تھی. اب
اب وہ نبی پاک پر اعتراض کرنے والے اور نبی پاک کے علم کو ناپنے والوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ کلمہ پڑھنے والوں میں جو دو رنگی چال چل رہے ہیں، نماز نہیں پڑھو، نماز نہیں پڑھو، نماز نہیں پڑھو، اور جناب والا یہ جناب جو نبی کے علم غیب کو معاذ اللہ نبی کے پاور کو ناپنے کی باتیں کرتے ہیں، نبی میں علم نہیں تھا، نبی میں یہ نہیں تھا، نبی میں وہ نہیں تھا، ان دیوبند والوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جناب والا ابھی تم نبی کے علم کی باتیں کرتے ہو، مصطفیٰ کی نالج کی باتیں کرتے ہو، مصطفیٰ کے گیان کی باتیں کرتے ہو، مصطفیٰ کے رحمت کے علم کی باتیں کرتے ہو، جہاں تک ان کے علم کا سوال ہے تو ان کا علم یہ ہے کہ جناب والا بدر میں ان کے سگے چچا ابو جہل کے ساتھ کھڑے تھے، ابو جہل کی دھجیاں بکھری، چچا بھاگے، نبی کے کسی غلام نے پکڑ لیا، پکڑ کے حضور کے دربار میں لائے، عباس نام تھا ان کا، نبی کا علم سنو پہلے، توجہ ہے، حضور کا علم سنیں، نبی کے دربار میں پیش ہوئے، اور جناب والا جب یہ لوگ آ رہے جا رہے ہیں، بیٹھ جاؤ، ماشاءاللہ خوشی ہے کہ آ رہے ہیں، رات کے 12:30 بجے لوگ یہاں آتے، حضرت عباس پکڑے گئے، نبی کے دربار میں پیش ہوئے، اب مصطفیٰ جان رحمت بیٹھے ہیں، چچا کھڑے، چچا سگے چچا عمر میں 2 سال بڑے، وہ کھڑے، مگر وہ ابو جہل کے ساتھ حضور کے اگینسٹ میں لڑنے آئے تھے، تو جب ابو جہل کا خاتمہ ہو گیا تو چچا سامنے آ گئے، پیش ہوئے، تو میرے نبی نے فرمایا اب پہلے نبی کا علم دیکھو، پہلے ان بے دل کے 2 دموں کو دیکھو، آج جو نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، علم نہیں ہے، پھلا نہیں ہے، پھلا نہیں ہے، مر گیا بحث کرتے کرتے جناب والا، بحث کرتا، جس جگہ دیکھو بحث میں لگا پڑا، جس جگہ دیکھو بحث میں لگا پڑا جناب، علم نہیں ہے، پھلا نہیں ہے، ارے ڈوبتے مر جائے ظالم، دنیا اپنے اپنوں کو لاجواب بتا رہی ہے، کہتے ہمارے کا جواب نہیں، ہمارے کا جواب نہیں، ہمارے کا جواب نہیں، ہمارے کا جواب نہیں، جس کا جو آئیڈیل ہے، یہودیوں کے آئیڈیل یہودی کہتے ہیں ہمارے کا جواب نہیں، عیسائیوں کے آئیڈیل ہے وہ کہتے ہیں ہمارے کا جواب نہیں، سیاسی پارٹیوں کے آئیڈیل ہے وہ کہتے ہیں ہمارے کا جواب نہیں، سماجی لوگوں کے آئیڈیل ہے وہ کہتے ہیں ہمارے کا جواب نہیں، نیوٹن والے کہتے ہیں نیوٹن کا جواب نہیں، فارابی والے کہتے ہیں فارابی کا جواب نہیں، ارسطو والے کہتے ہیں ارسطو کا جواب نہیں، گاندھی جی جو بابائے ہند ہے فادر آف نیشن ہے جناب والا، انہیں ماننے والے کہتے ہیں ہماروں کا جواب نہیں، میں جناب والا یہ کہنا چاہتا ہوں سب اپنے اپنوں کو مانتے ہیں اور سب یہ کہتے ہیں ہمارے کا جواب نہیں، ہمارے کا جواب نہیں، مگر یہ عجیب نمازی ہے، توجہ ہے، عجیب روزے دار ہے، عجیب پاگل ہو گیا، ویسی ہو گیا، انسانوں کی بستی میں رہتا، اللہ جانے یا آدمیوں کے جنگل میں رہتا، توجہ ہے، اللہ بہتر جانے پلیٹوں میں کھاتا ہے یا پھونٹوں سے کھل گیا ہے، ارے ساری دنیا کہتی ہے ہماروں کا جواب نہیں، ہماروں کا جواب نہیں، تو کوئی تم سے پوچھے کہ تمہارا بھی کوئی ہیوی اینڈ آئیڈیل، تمہارے پاس بھی کوئی آئیڈیل ہے، تو اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ کے پاس آئیڈیل ہے تو ہم کہیں گے بے شک، لکیلی وی ہیو این آئیڈیل، خوش نصیبی سے ہمارے پاس ایک آئیڈیل ہے، کون ہے وہ آئیڈیل؟ تو ہم کہیں گے کہ ہمارا آئیڈیل مدینے والا مصطفیٰ ہے، ہمارے رسول ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، وہ ہمارے آئیڈیل ہیں۔ اب اگر کوئی ہم سے پلٹ کے یہ پوچھے کہ آپ کے آئیڈیل کیسے ہیں تو ہمیں خوش ہو کے ان کی تعریف کرنا چاہیے۔ دنیا اپنے اپنوں کو کرتی ہے، دیر از نو آبجیکشن، بھائی جو جسے مانتا وہ کہتا ہمارا 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 ہمارا، بھی ہے بھی ہے بھی ہے، وہ ہمارا سر کا تاج ہے، نو آپتی، کیا آپتی ہے بھائی جو اپنے آپ کو مان رہا ہے، کوئی آبجیکشن نہیں ہے، توجہ ہے، مگر مانو بھی تو، جو جسے مان رہا مانے بھی تو کوئی۔ اب آج کل تو لوگ یہ ہو گئے کہ اس تک کے بھی پاؤں رکھے پڑے، اس سے بھی رکھے پڑے۔ تو جناب والا اب اعلیٰ حضرت بریلی والے جو ہیں
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अरज़ाहु अन्ना बरेली वाले सरकार हमारे, उनसे किसी ने पूछा कि आपके आइडियल, तो कहने लगे जी हमारे आइडियल मदीने वाले मुस्तफा। तो पलट के किसी ने पूछा कैसे हैं आपके आइडियल, तो बरेली वालों का जवाब सुना, चेहरा गुलाब सा खिल गया उनका, और वो कहने लगे कि अरे हमारे आइडियल के बारे में पूछते, खुदा की इज्जत की कसम दुनिया में तुमने गुलाब बहुत देखे होंगे मगर हर गुलाब में कांटा देखा होगा, अगर दुनिया के पर्दे पर कोई गुलाब बगैर कांटे का देखना चाहो तो मदीने में आमिना का लाल का जलवा देख लो। तुमने दुनिया में समय बहुत देखी होंगी मगर हर समय में धुआं देगा, अगर दुनिया के पर्दे का कोई शमा बगैर धुएं की देखना चाहो तो मदीने में मुस्तफा जान रहमत का चेहरा देख लो। क्या कहते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है, अजी वो कमाले हुस्ने हुजूर है, तो कमाले लफ्ज़ जहां नहीं, और यही फूल खार जरूर है, और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और या रसूल अल्लाह तेरा कद तो नादिर दहर है, तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिस्र हो तो मिसाल दे, तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिस्र हो तो मिसाल दे। नहीं गुल के पौधे में डालियां के चमन में सर्वे जमा नहीं, ऐसा है हमारा आइडियल। मगर इन नमाजियों से पूछो, तवज्जो है, नमाज इतनी कि गिनी न जाए। नमाज पढ़ोगे, नमाज पढ़ेंगे मगर नमाज से पहले भी तो कुछ और है। तवज्जो है, नमाज नहीं पढ़ते रहो तब जालिम जो हो गया नमाज के अंदर तो जहाँ क्या दे। हम ये थोड़ी नमाज नहीं जरूरी है, नमाज जरूरी है, नमाज कंपलसरी है, नमाज मोमिन की मेराज, नमाज मोहम्मद नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज हमारा वक़ार है, नमाज हमारी इज्जत का निशान है। मगर नमाज से पहले नमाज लाने वाले मुस्तफा की मोहब्बत जरूरी। जोर से जनाबे वाला ये पूरे नबी के इल्म को ललकारने की कोशिश कर रहे हैं कि जब नबी का इल्म ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, कैसा करते हैं अंदर ऐसा होता है इल्म, किसी स्टेज का नाम है इल्म, किसी माइक का नाम है इल्म, किसी सामियाने का नाम है, किसी परिंदे का नाम है इल्म ही तो कहते हैं कि चच्चा सामने बने। तवज्जो है, तो मुस्तफा फरमाते हैं चच्चा दो रास्ते हैं, if you wish to be released there are two ways, there is no third way, तीसरा कोई रास्ता नहीं। या तो फिदिया दीजिए गरीबों के लिए, या तो फिदिया दीजिए या कलमा पढ़िए। तो चच्चा बोले, अब्बास नाम में कहते हैं मुझे उम्मीद है मेरा भतीजा मुझे दलील नहीं करेगा, मुझे उम्मीद है मेरा भतीजा मुझे दलील नहीं करेगा। तो मेरे नबी ने फरमाया तुम तो मेरे चच्चा हो, मैं तो दुनिया में किसी को भी जलील करने नहीं आया, सारी दुनिया का सर पकड़ना ऊंचा करने अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा, सारी दुनिया के सर पे इज्जत का ताज रखने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है। तो चचा कहते हैं जब तुम मुझे जलील नहीं कर रहे हो भतीजे तो ये तो बता दो फिदिया कहाँ से दे दूं, मेरे पास रखा ही क्या है। तो वाले मेरे नबी ने फरमाया चचा याद करो तुम मक्के से चले थे तो तुमने अपनी बीवी यानी मेरी चच्ची को सोने का एक टुकड़ा दिया था और ये कहा था कि अगर जिंदा लौट के आ गया तो सोना मेरा है और जिंदा नहीं लौटा तो सोना तेरा है। चचा वही सोना लाके हमारे हवाले कर दो। अब चचा दिल दिल में सोचने लगे तो सोना तो मैंने दिया था भतीजे, दिल दिल में सोच रहे तो सोना तो मैंने दिया था मगर रात का टाइम था, कमरा बंद था, अंदर मैं था, तेरी चची थी, तीसरा कोई नहीं था। तुझे कैसे पता लग गया कि मैंने सोना दिया है? दिल दिल में सोच रहे तो मेरे नबी इरशाद फरमाते क्या सोच रहे हो चचा? रोज है तो अब चचा ये सोचने लगे जो इतनी दूर की देख रहा वो यहाँ की भी देख रहा हो, जो इतनी दूर की देख रहा है वो यहाँ भी देख रहा होगा। तवज्जो है, झूठ बोलने से कोई फायदा, वो थोड़ी जबान थोड़ा मादरी जबान है वो कभी कभी निकल जाती है।
تم ٹینشن مت لینا ہے. نمبر 1 ہم ہر بات پہ آپ نہیں بول سکتے. مراد آباد کے لوگ ہیں, بات سمجھ رہے ہیں اب, کیونکہ آپ کے یہاں تو آپ زیادہ بولا جاتا ہوگا, مگر ہمارے یہاں آپ کو اپنے باپ کو بھی نہیں بولتے, تم ہی بولتے ہیں. وہ مادری زبان پریشان تو نہیں, تو زبان کا تھوڑا ہیر پھیر آپ کو تکلیف نہ پہنچائے, کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی. تو ہم بار بار آپ نہیں بول سکتے, آپ بولیں گے تو ہم اٹک جائیں گے. تو مراد آباد میں تو تھوڑا سا ہے بھی, مگر مراد آباد میں اور تھوڑا سا آگے بڑھو تو پھر تم ہی شروع ہو جا, اور پھر اور تھوڑا سا آگے بڑھ گئے تو پھر تم بھی نہیں جانتے, پھر تم صحیح بات ہو. اس لیے تھوڑا لینگویج کا جو ڈفرینس ہے تو انشاءاللہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے بتانا ضروری تھا تاکہ آپ یہ سمجھیں یار ہم تو آپ بولتے ہیں, یہ تم بولتے. تو کبھی کبھی بولوں گا آپ بھی. اللہ تعالیٰ آپ پہ فضل فرمائے, آپ کے گھروں پہ رحمتیں فرمائے اور غریب نواز کا فیضان نصیب فرمائے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ دل میں سوچ رہے تھے کہ سونا تو میں نے دیا تھا, مگر آدھی رات کا ٹائم کا کمرہ بند تھا, اندر میں تو اور گودی تیری جتی, تیسرا کوئی نہ تجھے کہنا پتہ لگ گیا کہ میں نے سونا دیا ہے, تو جناب بڑا دل میں سوچ رہا ہے, میرے نبی فرما رہے ہیں کیا سوچ رہے ہو چچا, تو اب یہ سوچنے لگا جو اتنی دور کی دیکھ رہا ہے وہ یہاں کی بھی دیکھ رہا ہوگا, جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بولے بھتیجے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ سونا تو میں نے دیا تھا, مگر آدھی رات کا ٹائم تھا, کمرہ بند تھا, اندر میں تھا, تمہاری چچی تھی, تیسرا کوئی نہیں تھا, تمہیں کیسے پتہ لگ گیا کہ میں نے سونا دیا ہے؟ یہ سن کے میرے نبی مسکرانے لگے. اور سے اب ان بے حال نمازی سے پوچھو, بے حال نمازی کہوں یا بدحال نمازی کہوں؟ ان بدحال نمازیوں سے پوچھو جنہیں ہر ٹائم سے نماز کی نماز اس کے علاوہ کوئی بات یاد نہیں, اور مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو سنتے ہوئے چھوہارے بن جاتے ہیں چہرے, اور جنت سلوٹیں پڑ جاتی ہیں پورے چہرے پر. ابے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات سے الرجی رکھنے والے نمازیوں یاد رکھنا, توجہ ہے. آج حالانکہ نماز ضروری ہے, نماز پڑھا کرو, مگر تم ہر وقت یہی کہتے رہتے نماز ہے نماز. اگر کون منع کرایا نماز کو, کسی نے منع کیا نماز کو. مگر ایک بات تو بتا, جتنے نمازی آج ہیں, جتنے نمازی آج ہیں اتنے نمازی کبھی تھے؟ جتنے نمازی آج ہیں اتنے نمازی کبھی تھے؟ مگر جتنے ذلیل آج ہیں اتنے ذلیل بھی کبھی تھے؟ وجہ صرف نماز رہ گئی, لیکن نماز کا جو سبق ہے, نماز کا جو نیچر ہے, نماز کی جو روح ہے وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے. اور وہ نماز کی روح یہ ہے کہ نماز بھی پڑھو, اور جناب والا نماز سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرو, آقا پاک سے محبت کرو. مصطفیٰ جان رحمت سے کوئی سوال نہیں کرنا, نہ ووٹ کرنا, نہ بائی کرنا, نہ چون چلا, آنکھیں بند کر کے مصطفیٰ کو مصطفیٰ مان لینا. نہ علم کے سوال, نہ ان کو پاور پہ سوال, نہ ان کی ذات پہ سوال, نہ ان کی بات پہ سوال. پھر دیکھنا اللہ کی قسم کے نبی کے غلام ہو جاؤ گے, اور نبی کا غلام ہو جاتا ہے آدمی تو خدا کی عزت کی قسم جو نبی کا غلام ہوا وہ زمانے کا امام ہوا. یہی وجہ رہی کہ میرا خواجہ, زور سے بولو, میرا خواجہ جو نبی کا غلام ہے, ادا سے مصطفیٰ نظر آتے, مصطفیٰ کی کھڑکیاں نظر آتی ہیں. جب غریب نواز چلتا ہے تو لگتا ہے مصطفیٰ کا غلام چل رہا ہے. جب غریب نواز جناب والا بات کرتے ہیں تو ان کے لبوں سے ایسا لگتا ہے, پھول جھلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے مصطفیٰ پیارے جناب والا تکلم فرما رہے ہیں. ایک ایک ادا سے, ایک ایک ایکٹیویٹی سے مدینے والے مصطفیٰ یاد آتے ہیں. اب جناب والے
یہ نبی کے غلام ہیں. اب ذرا اندازہ کر لو, دیکھ لو غریب نواز کو, خدا کی عزت کی قسم نبی کا غلام ہے تو دیکھو تو صحیح, ایک نبی کا غلام, خدا کی قسم زمانے کا امام, ساری دنیا پہ اکیلا بھاری, پورا ہندوستان ایک طرف, اکیلا خواجہ ایک طرف, مگر مانوتا کی, انسانیت کی اور مانو سماج کی سروس کی وہ مثال قائم کی ہے. غریب نواز نے وہ مثال قائم کی ہے, اور وہ کردار کیریکٹر پیش کیا ہے میرے غریب نواز نے, تو ان کے کردار کو دیکھ کے زمانے کو یہ کہنے پہ مجبور ہونا پڑا کہ مہاپروش صحیح ہوتا ہے جو لوگوں کا چہرہ نہیں دیکھتا, مدد کیا کرتا ہے, مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے, انصاف کی آواز بن جاتا ہے, انسانیت کا جھنڈا ہاتھوں میں لے کر بلند کر لیتا ہے, وہی مہاپروش ہوتا ہے. آج بھی دیکھ لو غریب نواز کے آستانے میں بھیڑ لگی ہوئی ہے جناب والا, اپنے بھی جا رہے ہیں, گانے بھی جا رہے ہیں, وہ جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ بھی جا رہے ہیں, نمازی بھی جا رہے ہیں, بدحال نمازی بھی جا رہے ہیں جناب والا, بےحال نمازی بھی جا رہے ہیں, روزے دار بھی جا رہے ہیں, پرہیزگار بھی جا رہے ہیں جناب والا, یہودی بھی جا رہے ہیں, کرسچن بھی جا رہے ہیں, زمانہ جا رہے ہیں جناب والا, مگر وہ منہ دیکھ کے فیصلے نہیں کرتے. ان کے درباروں کا یہ قانون ہے, چاہے وہ خواجہ ہو, چاہے وہ غوث اعظم ہو, چاہے وہ تاج الدین ہو, چاہے وہ سلطان العارفین ہو, چاہے رامپور کا حافظ شاہ جمال اللہ ہو, چاہے کچھوچا شریف کا مخدوم اشرف راغب سمنانی ہو, چاہے وہ بہرائچ پاک کا سید سالار مسعود غازی ہو, لکھنؤ کا مخدوم شاہ مینا ہو, بریلی کا شاہدانہ ہو, بدایوں کا سلطان العارفین ہو, دلی کا قطب الدین ہو, علی کا علاء الدین ہو, احمد آباد کا شاہ عالم ہو, ممبئی کا مخدوم المحائم ہو, بنگلور کا مخدوم دستان ہو, شاہ عالم احمد آبادی ہو, خدا کی قسم گلبرگہ کا بندہ نواز گیسو دلال ہو, زمانے میں کسی کا بھی نام لے لو, اور یہاں بھی کوئی اللہ حوالے کا اگر کوئی مزار ہو تو چاہے وہ ہو کانپور والا ہو, اورئی والا ہو, چاہے وہ پالپی والا ہو. زور سے بولے یار, زور سے, چاہے وہ پالپی والا ہو, چاہے وہ بگیان والا ہو, چاہے وہ کسولی والا ہو, کوئی بھی ہو, اللہ والا, نظام والا, کرشنا والا, ڈیوائن کرشنا ہے یہاں, منہ دیکھ کے فیصلہ نہیں ہوگا, نہ کسی کا دھرم پوچھا جائے گا, نہ آنے والے کا علم پوچھا جائے گا, نہ نظریہ پوچھا جائے گا, نہ چہرہ دیکھا جائے گا, نہ کلر دیکھا جائے گا, نہ رنگ دیکھا جائے گا, نہ نسل دیکھی جائے گی, نہ برادری کو چلایا جائے گا, نہ فرقہ واریت پر ناک کا پھل, نہ فرقہ واریت کا نام پیدا کیا جائے گا, نہ فرقہ واریت کی دیواریں کھڑی کی جائے گی. یہاں تو جو ہو گا خدا کی قسم قانون ہے, یہاں جو ہو گا جو پہلے آئے گا وہ پہلے تو آئے گا. سب کا ساتھ, سب کا وکاس ہے, ایک لوٹ ہے خدا والوں کا. دوست ہے یہاں جناب والا کرتے پجامے نہیں دیکھے جاتے, یہاں چہرے نہیں دیکھے جاتے, یہ اللہ والوں کا نظام ہے, یہ نبی پاک کی پہلی شکشا ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی پہلی تعلیم ہے اپنے غلاموں کو دھرم نہیں دیکھنا, کردار دینا, زمانے میں اپنے آپ سے متاثر کرنا پوری قوم کو. زمانہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ انسان بہت دیکھے, آدمی بہت دیکھے, مگر انسان یہ ہے, ہم نے آدم کے بیٹے بہت دیکھے, مگر انسانیت کے بہرے بخار میں دھوکہ لگانے والا, مانوتا کا پرچم اٹھانے والا یہ ہے. خدا کی قسم زمانے کو ایک اکیلا چلا تھا, جانب منزل مگر لوگ بتاتے گئے, بنتا گیا, محمد رسول اللہ اکیلے چلے, زمانہ ساتھ ہو گیا, ابو بکر اکیلا, زمانہ ساتھ, عمر اکیلا نبی کا ہوگا, زمانہ ساتھ, عثمان غنی غلام ہے, زمانہ ساتھ ہے, علی غلام ہے, زمانہ ساتھ ہے, غوث اعظم جو میرا غوث اعظم میرے میرا پیر پورے شاہد میرا غوث پاک محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز نامتانی سرکار محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی 900 سال پہلے بغداد کا تاجدار ہے,
बोलेंगे, खड़े होकर नारा लगाइए चारों तरफ से 2-3 लोग। अरे खड़े हो जाओ भाई सिकंदरा वालों, चलो खड़े होकर नारा बोलो। मुफ्ती इमरान हंफी मुरादाबादी, माशाअल्लाह, अरे जबरदस्ती नारा लगाते हो भाई, प्रेशर है। स्टेज से कोई नारा लगता है तो हमको ज्यादा नहीं करता, लेकिन मजमे से कोई नारा लगता है तो बड़ा अच्छा लगता है। स्टेज से नारा लगता है तो इसलिए अच्छा नहीं लगता कि लोग मेरे अपने पर्सनली अपने व्यू में लोग ऐसा समझते होंगे कि यार खुद ही तकरीरें कर रहे हैं, खुद ही नारे लगा रहे हैं। और अगर मजमे में कोई नारा लगाता है तो ऐसा समझ में आता है कि इनकी समझ में कोई बात आ रही है। इसलिए अल्लाह ताला आप हजरात को खुश रखे। आप हजरात ने नारा लगाया और अल्लाह ताला जिन हजरात ने नारा लगाया, इस नारे को लगाने वाले को और नारों का जवाब देने वालों को अल्लाह आबाद रखे। फारूक रज़ा साहब से अच्छे खतीब अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पे जलवगर हैं। तो अभी बातें हमारी कुछ अधूरी हैं, अभी कुछ बातें हमारी, तो जब तक वो बातें पूरी ना हो, एक पैगाम हम इससे अपने इस मंच से एक इंशाअल्लाह ऐसा देंगे, रिकॉर्ड करना, ताकि ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में आम हो। तवज्जो है आपकी? तो मैं ये कहना चाहता था, राजा इसको कहते हैं, लॉर्ड कर्जन कहते हैं, मैंने हिंदुस्तान में एक कब्र देखी है जो हिंदुस्तानियों पर हुकूमत करती है। तो देख रहे हैं आप, एक कब्र है जो राज कर रही है। तो बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि लंगे वाला ये नबी के गुलाम है, ये महापुरुष है। यहाँ जनाबे वाला चेहरे देख के फैसले नहीं होते, यहाँ धर्म नहीं देखा जाता, यहाँ तो सबका साथ सबके विकास का नारा है। कोई आइन दरबारों में जो आता है वो पहले पाता है। यहाँ जनाबे वाला टोपियां नहीं देखी जाती, कुर्ते पैजामे नहीं देखे जाते, यहाँ दाढ़ियां नहीं देखी जाती, यहाँ तो लोगों के दिल टटोले जाते हैं। ये किरदार पेश करने वाले लोग हैं। तो मैं ये कहना चाहता था कि जो नबी का गुलाम होता है वो जमाने का ईमान होता है। इसलिए मेरा राजा हिंदुस्तान में नबी पाक का गुलाम बन के तशरीफ लाया। ऐसा गुलाम है, ऐसा गुलाम है कि आज पूरी दुनिया में जनाने वाला देख लो, खुदा की कसम वो ईमान है, वो ताजदार है, वो गरीब में था, वो गरीब नवाज था, वो गरीब बे है, वो गरीब नवाज है, वो जनाने वाला गरीब पे था, तो गरीब परवर था, वो आज जमीन में है, तो गरीब नवाज है। 800 साल हो गए, कल भी राजा था, आज भी राजा है। 800 साल हो गए, कल भी शहंशाह था, आज भी शहंशाह है। इन अल्लाह वालों की हुकूमत होती ही ऐसी है। ये जनाबे वाला अपनों में लेट कर भी राज किया करते हैं। राज इसे नहीं कहते जो कुर्सियों पे बैठ कर होता है, राज इसे कहते हैं, हुकूमत इसे कहते हैं, रूलिंग इसे कहते हैं। हुकूमत ये होती है कि बरेली में एक मसहरी है, मसहरी में एक अल्लाह वाला लेटा हुआ है, ताजे शरीयत नाम है उसका, ताजे शरीयत अब्बास से पहले मारे पर आप रोए हुए सुन्नत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अज़हरी मियां मसहरी में लेटा हुआ है। मगर खुदा की कसम इतिहास से पढ़ने गवाह है, गूगल पर विकिपीडिया गवाह है कि मसहरी में लेटा है अज़हरी मियां। मगर बरेली की सड़कों पे नमाज़े जमाना पढ़ने के लिए दिल रखने की जगह नहीं है। लाखों करोड़ों लोगों का सहयोग उसके जनाजे में इस बात की खुली दलील है कि राजा ये नहीं है कि कुर्सियों में बैठकर राज करे। राज वो नहीं होता जो गोदियों पे होता है, राज वो होता है जो लोगों
ہوا کرتا ہے، لوگوں کے دلوں پر ہوا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اللہ آباد رکھے، سرسد سادات رکھے اور دو جہان خدا لاڈ رکھے۔ یہ نبی کے غلام ہوتے ہیں اور نبی کے غلاموں کا جناب والا یہی چلن ہے کہ وہ زمین پہ ہوتے ہیں تو حکومت کرتے ہیں، زمین میں ہوتے ہیں تو وہ حکومت کرتے ہیں۔ یہ کردار ہی ایسے پیش کرتے ہیں، یہ ظلم نہیں کرتے، یہ اتیاچار نہیں کرتے، یہ انسانیت کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، یہ انسانوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، یہ امیروں اور غریبوں کے بیچ میں گہری کھائیاں نہیں کھولتے۔ یہ جناب والا امیروں کو بھی لے کے چلتے ہیں، غریبوں کو بھی لے کے چلتے ہیں، یہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ جان کی پرواہ ہے نہ مال کی فکر ہے۔ جس پہ اتیاچار ہوتا ہے اس کے لیے جناب ان کے سینے پھٹ جاتے ہیں، جس پر ظلم ہوتا ہے اس کے لیے کلیجے کٹ جاتے ہیں، جس پر ظلم ہوتا ہے وہ کسان ہو، معمولی سا کسان ہو تو غریب نواز اس کے ساتھ اجمیر سے دلی آ جاتا ہے اور بادشاہ وہاں سے ملتا ہے کہ میرے اس کسان پہ اتیاچار کیوں؟ دور سے ایک معمولی سا کسان غریب نواز اس کے ساتھ اجمیر سے دلی آ جاتے ہیں۔ یہ مانوتا کی مثال ہے، یہ جناب والا یہ سماج سیوا کی مثال ہے، یہ جن سیوا کی مثال ہے۔ اسے جن سیوا کہتے ہیں، اسے سماج سیوا کہتے ہیں، اسے سوشل سروس کہتے ہیں کہ جناب والا اجمیر سے چلا اور جناب والا نہ پلینا دباؤ ہے نہ پلینا دباؤ ہے۔ اب جاتے بھارت کا پیادہ پیدل چلتے میں آگ میں پڑ گئے۔ ایک آدمی کی سروس اور سیوا کے لیے ایک آدمی اجمیر سے دلی آ جائے اور جب دلی آ جائے تو دلی کا بادشاہ کہے آپ کیوں آئے تھے سرکار؟ ایک اشارہ ضرور کر دیتے دنیا بھر کی فائلیں اجمیر میں کھلتی ہوتی۔ زور سے بولو جناب والا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے جناب کہ یہ نبی کے غلام ہیں اور جہاں بیٹھ جاتے ہیں لائنیں وہیں سے شروع ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اجمیر میں میرا غریب نواز اجمیر میں بیٹھا ہے تو پورا انڈیا وہیں سے شروع ہونے لگتا ہے، پورا انڈیا۔ کیونکہ جناب والا ہندوستان کے اندر نہ جانے کتنی ریاستیں ہیں، نہ جانے کتنے صوبے ہیں، نہ جانے جناب والا ہندوستان میں کتنے اسٹیٹ ہیں، مگر ان اسٹیٹوں کے بیچ میں ایک ہی اسٹیٹ ہے جس کا نام راجستھان ہے۔ راجستھان، راجستھان کسے کہتے ہیں؟ راجستھان، راج پلس استھان یعنی رولنگ پلیس، حکومت کرنے کی جگہ۔ راجستھان یو پی اتنا بڑا مگر راجستھان رولنگ پلیس نہیں، بہار اتنا بڑا رولنگ پلیس نہیں، مدھیہ پردیش اتنا بڑا رولنگ پلیس نہیں۔ ایک پتھروں کی زمین وہ راجستھان بن گئی، لیجر کی زمین راجستھان بن گئی، ایک شہر راجستھان بن گیا، رولنگ پلیس بن گیا۔ جانتے ہو کیا ہے؟ حضرات محترم وجہ یہ ہے کہ جہاں راجا ہوتا ہے وہی راجستھان ہوتا ہے، جہاں کاشتکار ہوتا ہے وہی راجستھان ہوتا ہے۔ کیونکہ راجا اجمیر میں ہے، ہمارا ہندوستان شروع ہوتا ہے راجا سے، راجستھان سے، اور راجستھان میں آرجے ون شروع ہوتا ہے اجمیر پاک سے۔ ہندوستان آج راجستھان کی راجدھانی، آج ون جے پور کو ہونا چاہیے تھا۔ جودھ پور بڑا شہر ہے، آج ون جودھ پور کو ہونا چاہیے تھا۔ بیکانیر بڑا شہر ہے، آج ون بیکانیر کو ہونا چاہیے تھا۔ ادے پور بڑی سٹی ہے جناب، آج ون ادے پور کو ہونا چاہیے تھا، مگر ادے پور جناب بھیلواڑہ، چتور گڑھ، جے پور جناب والا، جے پور، الور، بیکانیر، کوئی بھی شہر آج ون نہیں بنا۔ آج ون آج بھی ہم دیکھ لو، آج ون اجمیر ہے، اجمیر ہے، ہندوستان کا تاجدار راجا ہے اور رولنگ پلیس میں جناب والا وہ تاجدار ہے۔ اس لیے آج سے سال ہو گئے میرا راجا ہندوستان کا تاجدار تھا اور آج بھی ہے، اور بڑا خوش نصیب ہے میرا انڈیا۔ خوش نصیب ہے میرا بھارت، میرا بھارت مہان ہے۔ وی آر ویری گریٹ اور وی آر ویری گریٹ۔ ہم سب مہان ہیں، ہمارا ہندوستان مہان ہے، ہمارا دیش مہان ہے۔ آج کے اس جلسے سے میں سے عمران خان جی مراد آبادی کا پورے ہندوستان
کی ہے, ہندوستان سے مدینے والے مصطفیٰ نے محبت کی ہے. اللہ آباد رکھے آپ کو. اللہ آپ کو آباد رکھے, سر کو شاداب رکھے. یہ جناب والا بڑی چھٹی ہوئی بات ہے کہ آج ہم کو طرح طرح کے لوگ الزام لگا دیتے ہیں ہندوستان سے محبت ہے, ہمیں نہیں تو کسے ہوگی محبت. دیش ہمارا ہے اور ہمیں اس لیے پیارا ہے, 56 انچ کا نہیں 72 انچ کا سینہ کر کے کہتے ہیں. ہندوستان ہمیں خدا کی قسم اس لیے پیارا ہے کہ ہندوستان کو ہندوستان اللہ کا پیارا ہے. اللہ کا اس لیے پیارا ہے کہ اللہ نے جب انسان بنایا, زور سے, انسان بنایا اللہ نے. بتاؤ پوری دنیا میں سب سے اچھا انسان کو بنایا یا نہیں بنایا؟ سب سے اچھا بنایا ہے. 4 پاؤں تو نہیں بنائے, منہ لمبا تو نہیں بنایا, رینگنے والا کیڑا مکوڑا تو نہیں بنایا. کتنا شاندار انسان کو بنایا. سبحان اللہ. اور دیکھو اللہ صرف اتنا کہتا ہو جا, چیز ہو جاتی ہے. سمندر بن جاتا ہے. اتنا بڑا آسمان بغیر پلر کے کھڑا دیکھ رہے ہو, کبھی ٹوٹا؟ دنیا بھر کے انجینئر ایک چھوٹا سا لینڈر بغیر پلر کے ڈال سکتے ہیں. ایک پل بنا لیا بغیر پلر کے تو اوپر کھڑے کر دیے پلر. توجہ ہے, بغیر پلر کے ہو سکتے ہیں ایک لینڈر چھوٹا سا, مگر یہ اللہ ہے. تو اللہ کو مادے کی ضرورت, اللہ کو مشینوں کی ضرورت, اللہ کو مٹیریل کی ضرورت. اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا ہے بس ہو جاتی ہے. توجہ ہے, اللہ کو رندے بچونے کی ضرورت, اللہ کو خیرات مشین کی ضرورت, بولٹ بنانے کے لیے وہ بولٹ بنانے کے لیے اس کے پیمانے کی ضرورت ہے, اس کے توجہ ہے, کسی مشین کی ضرورت نہیں. اللہ کو تو ہے ہی نہیں. اللہ تو بس اتنا کہتا ہو جا. مگر سنو جی, اس بڑی دنیا میں جبکہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا, سب یہی کہتا ہو جا. 4 چیزوں کو اللہ نے اپنے قدرت کے دستے پاک سے پیدا فرمایا, یعنی اپنا پیارا قدرت کا دست لگایا, دست قدرت لگایا. سبحان اللہ. ان 4 چیزوں میں ایک چیز انسان ہے. انسان کو اللہ نے یہ کہا ہو جا تو وہ ہو گیا نا. اپنے پیارے پیارے دست قدرت سے اللہ نے انسان کو بنایا. کتنا خوبصورت بنایا. دیکھو جی دیکھو کتنے خوبصورت ہو تم, اور سب خوبصورت ہیں. اور سب کے ان فرشتوں کا علم دیکھو جو ماں کے پیٹ میں بچے کی صورتیں بنا رہے ہیں, کہ اتنے علم والے ہیں وہ فرشتے بھیا. کروڑوں لوگ پیدا ہو گئے, لاکھوں ہو گئے, ملینوں بلینوں, سب الگ الگ ہوئے نہیں. ارے اکثر ڈفرینٹ ہے نا. کہیں کہیں بیٹا باپ کو چلا گیا, ورنہ کہیں کہیں بیٹی ماں کو چلی گئی, اور ورنہ تو سب الگ الگ ہے. اور بلکہ اس کی خوبیاں بھی الگ ہیں. بلکہ دیکھو کسی کے کان بڑے, کسی کے ذرا کھڑے, کسی کے ذرا چپٹے, کسی کی پیشانی چوڑی ہے, کسی کی آنکھیں دیکھو کتنی گہری آنکھیں جھیلوں جیسی, اور کسی کی آنکھیں دیکھو ہماری جیسی, کسی کی آنکھیں جناب والا تھوڑی بڑی ہیں. اللہ جو ہے کسی کی آنکھیں, کسی کا رخسار, ہر ایک کا چہرہ سبحان اللہ سب خوبصورت. اچھا گورا بھی خوبصورت اور کالا بھی, کلر ہے یہ.
मगर ये काले की गलत फहमी है, जो अपने आप को बदसूरत समझे बड़ा तरह तरह की क्रीमें लगा रहे, आप क्रीमें लगा रहे, अमरीका खिला रहे, कहाँ कहाँ पिला रहे। उसे यही दुनिया को न जाने क्या क्या टेंशन है, इस काले को यही टेंशन है यार, कौन सी क्रीम कलर बदल देगी। तो क्रीमें लिए फिर जाए, इकट्ठी कर जाए क्रीमें, और क्रीमें लगा के जब चेहरे पे हल्का सा बदलाव दिखाई देता है तो फिर आईने की खैरियत नहीं है। घर में जो लगा आईना है, इधर से आता है तो इधर से, उधर से आता, एंगल बदल के देखता है, एंगल ऐसे आईना भी सोचता होगा कि किससे पैदा पड़ गया है, पीछे ही नहीं छोड़ता। तो काले तुझे गलत फहमी कैसी है, तू खूबसूरत है, बदसूरत नहीं है। कलर दो है, ये गंगुनी है, ये जनाब वाला काला है, मगर कलर है। रही खूबसूरती की बात, कहीं रही उसकी सुंदरता की बात, तो मेरा अल्लाह फरमाता लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने पूरे इंसान को बड़े हसीन सूरत और कड़े कामत को पैदा फरमाया। मेरे जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह, जिस शान से इंसान बनाया, कितना खूबसूरत है। अच्छा उन फरिश्तों का इल्म देखो यार, सबकी सूरतें अलग अलग, और इतना ही नहीं है, उन फरिश्तों का एक कमाल और देखो। हम आधार कार्ड वाले तो आज समझे, आधार कार्ड वाले तो आज समझे, बहुत पहले घटना घट गई, आधार कार्ड वाले पकड़ ही नहीं पाए, घटना मगर बहुत दिन पहले घट गई। उन फरिश्तों का इल्म देखो, हर अंगूठे में ऐसी चिप सेट कर दी है, जरा सी जगह में ऐसी चिप है हर अंगूठे में कि हर एक की चिप अलग अलग। जोर से बोलो यार, अरे हो जोर से बोलो। अरे कुदरत की कारीगरी देख रहे हो तुम, तुम्हारी चिप अलग, मेरी अलग, इनकी अलग, इनकी अलग। दुनिया में 8 अरब लोग हैं, 8 अरब लोगों के 16 अरब अंगूठे और सबके अलग अलग। ऐसा बोला यार, अरे कोई कंप्यूटर कर देगा ये काम, सबके अलग अलग, ये सिर्फ पकड़ ही सकते, पैदा नहीं कर सकते। तवज्जो है। तो आधार कार्ड वाले तो बाद में समझे, घटना तो पहले ही घटी बड़ी है। जनाबे वाला हर अंगूठे में चिप है, चिप है, चिप है। अरे ओ लोगों, खुदा की कसम मुझे बताओ तो सही कि जब वो माँ के पेटों में बच्चों की सूरतें और चिपें फिट करने वाले फरिश्ते इतने इल्म वाले हैं, तो इमरान हनफी का ये जुमला नोट कर लो, हर फरिश्ता नबी का गुलाम। बेदाल के दूधम नमाजियों से बताओ, तवज्जो है। और हर फरिश्ता नबी का गुलाम, और गुलामों का इल्म इतना है। अरे तुम नहीं समझे, अरे नहीं समझे, जब गुलामों का ज्ञान इतना है, जब गुलामों की नॉलेज इतनी है, जब गुलामों का इल्म इतना है, तो अंदाजा लगाओ कि दोस्त का इल्म कितना होगा, इनके हेड का इल्म कितना होगा। जब गुलाम ऐसा है तो इमाम कैसा होगा। इसलिए ये कुरान पूछने वाले मुस्तफा का इल्म कितना था, मुस्तफा का इल्म में अपने कितने शिकस्त करने वाले थे। अगर मुस्तफा के ज्ञान को मापने की बातें करते हो तो इन फरिश्तों का इल्म देखो जो माँ के पेट में बच्चों की सूरतें बनाते हैं। उन फरिश्तों का इल्म देखो जो हवाओं के झोंकों को हाँकते हैं। उन फरिश्तों का इल्म देखो जो समंदर की लहरों को रोकते हैं। उन फरिश्तों का इल्म पूछो जो बादलों के झुंडों में ले जाते हैं और में बरसाते हैं। कि जनाबे वाला कहाँ जरूरत है, बादल बनेगा सिकंदरा में, बादल बनेगा सिकंदरा में, और बरस गया औरैया में, बादल बना था औरैया में, औरैया वाले सब मजे थे, बरसे का बादल देखते ही देखते सिकंदरा में बदल गया। जानते हो वजह क्या थी? तो इल्म वाले फरिश्ते, जरूरत सिकंदरा को थी, औरैया को नहीं। तो फरिश्तों की दोनों टीमों में कांटेक्ट हुआ, हवा वाले और पानी वाले। इन
دیکھو بڑا گہرا راستہ ہے جناب والا کانسیپٹ بڑا ہائی پاور ہے. حضرات محترم دونوں ادھیکاری ہواؤں کے فرشتوں کے ادھیکاری اور جناب بارش کے فرشتوں کے ادھیکاری, ان دونوں فرشتوں کی ہائی لیول میٹنگ ہوتی ہے. پانی کی ضرورت یہاں تھی, پانی یہاں برس گیا, پانی کی ضرورت وہاں تھی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں سکندرآبادیوں, جب نبی کے غلاموں کا علم اتنا ہے تو خدا کے قسم مصطفیٰ جان رحمت کا علم کتنا ہوگا. جو نبی کے غلام جو فرشتوں کا امام ہے, جو جناب والا حضرت موسیٰ کا امام ہے, جو حضرت عیسیٰ کا امام ہے, جو سارے نبیوں کا امام ہے, نبی رسولوں کا جو سردار ہے, جو سردار ہے, خدا کی قسم اس کا علم کیسا ہوگا. جناب والا آگے بڑھتا ہوں, اجازت چاہتا ہوں آپ کی. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ میرا انڈیا میرا بھارت کتنا مہان ہے. اللہ نے انسان کو بنایا اور اللہ کی دنیا بہت بڑی تھی, بہت بڑی دنیا تھی اللہ کی. مگر اللہ نے پہلا انسان جب جنت سے زمین پہ بھیجا, کون تھا وہ؟ ارے بات میں یار بتا, تم تو تقریر کر لو. وہ جو حضرت آدم تھے جنت سے زمین پر تشریف لائے تھے, وہ پہلے انسان اللہ نے کہاں اتارا انہیں؟ سری لنکا, اکھنڈ بھارت کا حصہ. اکھنڈ بھارت جس میں سری لنکا شامل, سرانجیت کے پہاڑ شامل. اللہ نے بابا آدم کو اتارا تو بھارت میں. اللہ چاہتا کچھ دنیا میں کہیں بھی اتار دیتا, اللہ چاہتا دنیا میں کہیں بھی بھیج دیتا. دنیا تو بہت بڑی تھی مگر اللہ نے بھارت میں کیوں بھیجا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پیار کرتا ہے بھارت سے. اللہ کو پریم ہے اس دیش سے. پہلا انسان بھارت میں, پہلا مسلمان بھارت میں. زور سے بڑا دور ہے. پہلی اولاد بھارت میں, اور توبہ قبول ہو گئی. کیسے ہوئی توبہ قبول؟ ارے گندم کا دانا کھا لیا تھا. ایک سیکنڈ چاہتا ہوں, ابھی پریشان تو نہیں ہے؟ ایک سیکنڈ چاہتا ہوں جناب, ایک سیکنڈ میں تو نہیں بنے گی بات. 30 سیکنڈ نہیں, 1 منٹ. پریشان نہیں نا؟ آئے روتے ہوئے, اللہ میری بتائی تاریخ معاف کر دے, اللہ میری بتائی تاریخ معاف کر دے, اللہ میری بتائی تاریخ معاف کر دے. روتے رہے روتے رہے روتے رہے روتے رہے روتے رہے. ویدال کا بھوگم نمازی کہتا اللہ سے ہی مانگو, اللہ ہی دے گا. اس سے یہ پوچھو کہ بابا آدم اللہ سے نہیں مانگ رہے تھے تو کس سے مانگ رہے تھے؟ اللہ سے ہی تو مانگ رہے تھے یا کسی اور سے مانگ رہے تھے؟ مگر یہ کہ اللہ سے ہی مانگو, اللہ ہی دے. تو اس سے یہ پوچھو کہ جی اللہ سے ہی تو مانگ رہے تھے, کسی اور سے مانگ رہے تھے؟ کسی اور سے مانگ رہے تھے حضرت آدم؟ اور تو زیادہ مانگ لے گا یا وہ زیادہ جانتے مانگنا؟ نبی ہے وہ مانگلی ہے کیا وہ؟ ارے نبی ہے وہ, نبیوں کے بعد ہے وہ. حضرت موسیٰ انہی کی اولاد, حضرت عیسیٰ انہی کی اولاد. اور حد تو یہ ہے کہ ہمارے مصطفیٰ بظاہر انہی کے نخل تمنا جانے جگر. زور سے بول رہے یار, تو وہ زیادہ اچھا مانگ لیں گے. یہ 14ویں صدی میں پیدا ہوا ہے, کھانے کی تمیز نہیں ہے, پینے کا طریقہ نہیں ہے. یہ مانگ لے گا اللہ سے ہی مانگو, اللہ ہی دے گا. تو کون مانگا جائے گا؟ اللہ نہیں دے گا, اللہ ہی تو دے گا. مگر مانگنے کا طریقہ بھی تو چاہیے. مانگنے کا, اب وہ دیکھو مانگ رہے ہیں یہ اللہ نے, اور رو رو کے مانگ. اتنے روئے حضرت موسیٰ, حضرت آدم, اتنے روایتوں میں آتا اتنے آنسو بہے ان کے, اتنے آنسو بہے کہ ان آنسوؤں میں سے پرندے آتے تھے اور پی کے جاتے تھے. اب سمجھ لو کتنے آنسو. تو جناب بڑا اتنے روئے, وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ میری خطائے تاریخ معاف کر دے, اللہ میری خطائے تاریخ معاف کر دے, اللہ میری خطائے, رو رو کے مانگ دے اللہ میری خطائے تاریخ معاف کر دے, اللہ میری خطائے تاریخ کو معاف کر دے. 1 سال ہو گیا, 2 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, 50 سال ہو گئے, 100 سال بہت ہوتے یار. 100 سال ہیں, ہم تم تو کہہ ہی دیا لیکن بہت ہوتے ہیں. جب آدمی جس سے بیتی ہے, ارے تم
تم تو ایسے ہی کہہ رہے ہو کہ 5 گھنٹے بہت ہوتے ہیں، لیکن جو انتظار میں بیٹھا ہو 5 گھنٹے کلکتہ ایئرپورٹ پہ، اس سے پوچھو 5 گھنٹے کتنے بڑے ہو؟ 12 بجے کی فلائٹ مس ہو گئی، غلطی انہیں کی تھی، بلی کا بکرا مجھے بنا دیا ایئر لائن والوں نے۔ 11 بجے میں 11 بجے سے بیٹھا ہوں ایئرپورٹ میں، اب کہتے ہیں اگلی فلائٹ آپ کو ملے گی رات کے 8:25 پہ ہے، آپ کو منظور ہو تو ایکسٹرا چارج بھی دیجیے، ایکسٹرا چارج بھی دیجیے۔ اب مجھ سے پوچھو میں کیسے بیٹھا رہا 11 بجے سے لے کے 8 بجے تک ایئرپورٹ کے اندر۔ اب کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں آنے نہیں آئے نہیں، آنے والے کی پریشانی کیا وہ نہیں سمجھے گا کوئی بھی، تو کہنا بہت آسان ہے، لیکن 100 سال 150 سال 200 سال 300 سال ہو گئے۔ کمیٹی والے کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا حضور غیر کی ملت، ماشاء اللہ کمیٹی کے ماشاء اللہ بھائی، صدر سیکریٹری اور کمیٹی کے تمام ارکان کو دل کی گہرائی سے مبارکباد۔ ان کے دل کا خلوص تھا جو ابھی تک آپ حضرات جوان حوصلوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب خلوص ہوتا ہے تو پھر اس میں ٹائم نہیں دیکھا جاتا ہے۔ اب آپ نے بھی ٹائم نہیں دیکھا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کتنا ٹائم ہو گیا ہے نہیں؟ کیوں پتہ نہیں ہے؟ کیونکہ دل میں آئیے، دل میں خلوص ہے، اب تو پوری رات بھی ہو جائے گی تو کوئی پرابلم نہیں، یہی تو مسئلہ ہے تمہارا۔ ارے یار میں غلط کہہ رہا ہوں، تمہارے چہرے تو یہی بتا رہے ہیں کہ اگر 4 بجے تک میں بولتا رہوں گا تو تم سنتے ہی رہو گے۔ بتاؤ کتنے لوگ سن سکتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ ارے تبھی، اور یہ پھینک سمرتھن تو نہیں ہے، آج کل پھینک بہت چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ 300 سال 4 بجے تک بولوں گا، نہیں گھبرانا مت، کہیں پتہ چلے کہ کوئی کہے یار مولانا کہیں 4 ہی بجے تک نہ بولیں گے۔ تو 300 years اللہ سے ایمان اور نہیں دے گا، 300 years weeping, crying loudly, but there is no response from the blessings of Allah Almighty. پوچھو اس سے، اللہ سے ایمان اللہ ہی دے گا۔ 300 سال روتے روتے، ارے قاری نوازش بیٹا بیٹھ جاؤ، اب تو چین سے ہو، دل کی کلیاں تمہاری کھل گئی، خوش رہو۔ ہم تو تم سے کہہ رہے تھے، مگر تم جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ غریب نواز کے غلام ہو۔ تم نے یہ کہا کہ آج غریب نواز آپ کو ضرور بلا دیں گے، سبحان اللہ۔ غریب نواز کی بارگاہ میں لو لگائی ہے، اور ماشاءاللہ آپ کا یہ مجمع بھی بہت پیارا مجمع ہے۔ مانگ رہے اللہ میرے بتائے چلے معاف کر دے، اللہ میرے بتائے چلے معاف کر دے۔ 300 مجھے بتاؤ کیا ہو گیا؟ 300 سال تک اللہ سے تو مانگا تھا، کیا بات ہو گئی؟ توبہ قبول ہی نہیں ہو رہی، کیا بات ہو گئی؟ 300 سال کے بعد میں، توجہ ہے آپ کی، 300 سال کے بعد میں میرا رب پہلے پارے میں فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، تو اللہ نے روتے ہوئے آدم کے دل پہ کچھ کلمے ڈالے کہ دعا ایسے نہیں، ایسے مانگو۔ جیسے ہی وہ بات دل میں آئی ویسے ہی ہاتھ اٹھے حضرت آدم کے اور دعا مانگنے کا طریقہ ہی بدل دیا۔ اب کی بار دعا ویسے نہیں مانگ رہے جیسے 300 سال سے مانگ رہے ہیں، اب کی بار دعا مانگنے کا طریقہ بدل دیا۔ اب کی بار یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی خطیئتی، اے میرے مولا پیارے محمد کے وسیلے سے میری خطا اجتہادی کو معاف فرما دے۔ پہلی بار روتے ہوئے سیدنا آدم کے لبوں پر نام محمد آیا تو پہلی بار ہی رحمت مولا سے بیان محبت آیا۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کے یعنی دیتا تو اندر ہی ہے، مانگنا تو اندر سے ہی جائے گا، مگر مانگنے کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ سے مانگو تو اس کے
محبوب کے وسیلے سے مانگو, اللہ سے مانگو تو مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگو. پھر دیکھنا جو اللہ خدا کے قسم اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے, اس کے محبوب کے نام کا واسطہ دے کے تو دیکھو, اس کے محبوب کے نام کا واسطہ دے کے تو دیکھو. اس لیے جناب والا میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ہمارے بابا آدم جب توبہ ان کی قبول ہوئی ہے تو پہلی نماز فجر پڑھی ہے اسی بھارت میں. کتنا لکی ہے, کتنا گریٹ ہے بھارت, کتنا مہان ہے بھارت. تو جناب والا پہلا انسان اللہ نے بھیجا بھارت میں, اور پھر کتنا مہان ہے بھارت کہ ہمارے نبی نے زور سے ہمارے نبی نے اپنے پردہ فرمانے کے بعد اپنا کوئی نمائندہ بنا کر کہیں نہیں بھیجا, مگر ہمارے مصطفیٰ نے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے لگ بھگ 550 سال کے بعد اپنا کوئی نمائندہ بنا کر کسی کو کہیں بھیجا ہے. تو اللہ کی قسم خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری کو میرے مصطفیٰ نے اپنا نمائندہ بنا کے انڈیا کی زمین پہ بھیجا ہے. ارشاد فرمایا معین الدین, ہند کی ولایت تیرے صدر نے کر دی, نبی کا بنایا ہوا ہے, اسی لیے زمانہ مٹا نہ سکا. جسے نبی بنا دے زمانے میں مجال نہیں تو ان سے بگاڑ دے ذرا زور سے ہو سبحان اللہ. جسے نبی بنا دے زمانے میں مجال نہیں. میرے ووٹوں سے اور تمہارے ووٹوں سے بنے ہوتے تو اب تک دیوبند والے سمرتھن واپس لے چکے ہوتے, جماعت اسلامی والے سمرتھن واپس لے چکے ہوتے, جماعت مودودی والے سمرتھن لے چکے ہوتے. مگر یہ کسی کے ووٹوں کا نہیں, مصطفیٰ جان رحمت کے سپورٹ کا مسئلہ ہے. آمینہ کے اللہ نے بنایا ہے. جیسے غریب نواز کو ہندوستان کا تاجدار مصطفیٰ جان رحمت نے بنایا, ویسے ہی بریلی کے احمد رضا کو اعلیٰ حضرت اللہ کی قسم کسی نے بنایا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر پاک نے بنایا ہے. اسی لیے حضرت محترم لاکھ آپتیوں کے بعد بھی میرا ایمان احمد رضا دن بدن چمکتا ہی چلا جا رہا ہے. احمد رضا چمکتا ہی چلا جا رہا ہے. جدھر دیکھو خون مچی پڑی ہے حضرت محترم بریلی والوں کی. اس لیے میرا بھارت مہان ہے, میرا انڈیا مہان ہے. حضرت محترم اللہ کا پیارا ہے, مصطفیٰ کا پیارا ہے, مصطفیٰ نے بھیجا بھارت میں غریب نواز کو. اس لیے جناب والا دیش پریم کی بھاوناؤں کو عام کرو. میرا غریب نواز ہندوستان آتا ہے, مانوتا کا جھنڈا اٹھاتا ہے, مانوتا کا پرچم اٹھاتا ہے, اپنا کیریکٹر پیش کرتا ہے اور جناب والا لوگوں کو اپنا بناتا ہے. ایسا اپنا بنایا, ایسا اپنا بنایا کہ آج کے سال ہو گئے, آج بھی دلی کی حکومت چاہے کسی کے بھی پاس ہو, مگر چادر حضرات محترم ہر پردھان منتری جی کو دیکھو وہ غریب نواز کی چوکھٹ پر چادر پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرات محترم اور بے شک یہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا جلوہ ہے. میرا غریب نواز ایسا نبی کا غلام ہے کہ زمانے کا امام ہے. حضرات محترم چادریں میرے غریب نواز کے دربار میں ہر شخص کی پیش ہوتی ہے, ہر شخص پیش کرتا ہے. ہندو سیاسی لوگ بھی, سماجی لوگ بھی, کاروباری لوگ بھی. جاگے دیکھو چھٹی شریف میں خواجہ غریب نواز کے آستانے پر وہاں جناب والا خدا کی قسم ہر طرح کے لوگ, ہر ورگ کے لوگ, ہر سمودائے کے لوگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کے غلاموں کا مشن ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس. یہی نعرہ دیا ہے مصطفیٰ جان رحمت نے, اور یہی نعرہ دیا ہے, یہی شکشا دی ہے. چاہتا تھا آپ سے, ابھی میں غریب نواز کی بات کروں گا, مگر میں یہ کہنا چاہتا تھا آپ سے کہ جناب والا 1400 سال پہلے زمانے میں وکاس نام کی چیز نہیں تھی. اس لیے کہ جناب والا سمودایوں میں, اس لیے کہ ورگوں میں, اس لیے کہ سوسائٹی میں علم پھیلا ہوا نہیں تھا. اگر آپ کی توجہ ہو تو بات کو کمپلیٹ کر لوں, اجازت ہو تو زور سے رہو سبحان اللہ. اگر تم نبی کے علم کی بات کرتے ہو تو نبی کا علم کتنا ہے, یہ دیکھو نبی سے علم کتنا ہے. نبی کا علم کتنا ہے.
کے جا رہے ہیں کہ نبی نے علم، ابے علم غیب کس کا کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے وہ جملہ پورا، ایک جملہ رہ گیا میری اس حدیث پاک میں، اگر کہو تو پورا کروں. تو جناب ہمارا چچا کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے سونا تو دیا تھا مگر آدھی رات کا ٹائم تھا. آپ کو کیسے پتہ لگ گیا کہ میں نے سونا دیا؟ اجازت ہے؟ تو اب وہ نبی کے اس حدیث کا آخری جملہ سنو اور نبی کے علم کا اندازہ کرو. تو مصطفیٰ جان رحمت سے کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کس نے بتا دیا؟ ذرا زور سے کہہ دو. اتنا سنا میرے نبی نے تو مصطفیٰ جان رحمت مسکرانے لگے اور مسکرا کے میرے نبی نے ارشاد فرمایا، مسکرا کے میرے نبی نے ارشاد فرمایا اخبرنی اللہ، اے میرے چچا مجھے میرے رب نے غیبوں کا علم عطا فرمایا ہے. بریلی والے کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو والا جن خدا ہی جو بادم کر کہنے لگے ہاتھ بڑھائیے، ہم خرگوش اسلام فرمائیے. حضرات محترم یہ نبی کا علم ہے. اب میں اگر یہ جھلکیاں اور سناؤں ٹائم زیادہ ہو جائے. اب ذرا نبی سے علم دیکھو، یہ تو نبی کا علم ہے. اب ذرا نبی سے علم دیکھو. 1400 سال پہلے زمانے میں علم کامن نہیں تھا، اسی لیے وکاس نہیں تھا، کوئی مشین نہ بنا سکا. وجہ یہ کہ علم عام نہیں تھا، علم تمام ہوا. اللہ کی مرضی یہ تھی، اللہ کی مرضی یہ تھی ابھی علم کو عام نہیں کیا جائے گا، ابھی علم کا اجالا نہیں پھیلایا جائے گا، ابھی گیان کا پرکاش زمانے میں عام نہیں کیا جائے گا. ابھی پہلے میرا محمد آئے گا. ذرا زور سے کہو پہلے محمد آئیں گے، بعد میں علم کا اجالا پھیلایا جائے گا. یہی وجہ رہی کہ پارہ ربیع الاول شریف کو ہمارے نبی پوری دنیا کے رسول انقلاب بن کر تشریف لائے. مصطفیٰ آ گئے مکے میں اور جا گئے زمانے میں. بچپن دیکھا تو دنیا یہ کہنے پہ مجبور تھی کہ ہم نے بچے بہت دیکھے مگر حلیمہ کے شہزادے جیسا شہزادہ نہ دیکھا. اور جب جوان ہوئے اور دنیا سجی ہے میرے مصطفیٰ سے تو خدا کی قسم زمانہ یہ کہنے پہ مجبور تھا کہ ہم نے جوان بہت دیکھے ہیں مگر عبداللہ کے نوجوان جیسا نوجوان نہیں دیکھا. چال دیکھی وہ زندہ بیٹھے لوگ جناب والے اسپیکنگ اسٹائل دیکھا تو خدا کی قسم قربان پر بیٹھے لوگ. حضرات محترم خدا کی قسم رفتار میں، گفتار میں اور کردار میں کتنے لوگوں کو متوالا بنا دیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرات محترم 40 برس پہ ہو گئے. اب سنیے بات، جب وہ 40 برس کے ہو گئے، جب 40 برس کے ہو گئے تو میرے اللہ نے فرمایا آ جا میرے محبوب، غار ہرا میں آ جاؤ میرے محبوب، غار ہرا میں آ جا اے میرے محبوب، آ میں تجھے قرآن دے دوں. تو میرے نبی غار ہرا میں آ گئے. جب غار ہرا میں آئے تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، قرآن کی پہلی سورت اتاری اور پہلی سورت میں پہلی گھوشنا یاد کرو، پہلی سورت میں پہلی گھوشنا اللہ نے یہ فرمائی کیا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یعنی پوری آیت کریمہ میں یہ آیات کریمہ میں یہ جو آیت تھی آخری آیت ہے علم الانسان ما لم یعلم. پہلی سورت قرآن کی پہلی گھوشنا، پہلا دن قرآن کو اترنے کا اللہ نے اسی دن گھوشنا کر دی علم الانسان ما لم یعلم. بعض مفسرین کی تفسیروں کے اکارڈنگ علم الانسان ما لم یعلم. آج ہم نے مانو سماج میں علم کا اجالا پھیلا دیا. علم کا اجالا پھیلا قرآن سے، قرآن آیا نبی سے. اس کا مطلب علم کا اجالا پھیلا مصطفیٰ سے. علم کا اجالا جب پھیل گیا تو یہ 5.5 فٹ کے 5.5 فٹ کے لوگوں کا کرشمہ دیکھو. یہ جیمز واٹ ہیں، کوئلہ دیکھ کے ریل کا انجن بنا دیتے ہیں. یہ مارکونی ہے، یہ ریڈیائی لہروں کو گرفتار کر دیتے ہیں. یہ پہلے بنتے تھے ہواؤں کو پکڑا نہیں جا سکتا، ہواؤں کو پکڑا نہیں جا سکتا، ہواؤں کو پکڑا نہیں جا سکتا. اور ہم جیسے اور تم جیسوں نے ہواؤں کو پکڑ کے MRF اور اپولو کے ٹائروں میں بند کر دیا اور اتنی مضبوط ڈھانچے لگا دی. نکل پائی
ट्रक दौड़ा दिए, बसें दौड़ा दी, सारा जमाना दौड़ा दिया हवा से। तवज्जो है आपकी? अर्ज करने का मकसद ये है कि पहले कुछ नहीं है, कुछ बजा इल्म। इल्म किसका कमाल? ये कुरान का कमाल। जिस दिन कुरान उतरा उसी दिन मेरे रब ने फरमाया आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला फैला दिया। तो ये दुनिया जो जनाब कुरान को जला रही है, पूरी दुनिया मिलके भी कुरान शरीफ के इस एहसान का बदला चुका नहीं पाएगी। इसलिए हज़रात मोहतरम, बहरहाल आपको किसी बात पे गमगीन होने की जरूरत नहीं है। लोग अपने किए को आप जाएंगे। आप तो कुरान से मोहब्बत करते रहो, गरीब नवाज से मोहब्बत करते रहो, सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ना। गरीब नवाज ने जो शिक्षाएं दी हैं, जो अजमेर के गरीब नवाज ने आपको तालीम दी है, उन तालीमात पे अमल करते रहना, मानवता से प्रेम करते रहना और सच बोलते रहना, झूठ कभी नहीं बोलना, चुगलियां नहीं करना और जनाबे वाला आपस में झगड़े नहीं करना। हज़रात मोहतरम, मजलूमों के साथ खड़े होना, हक की आवाज बुलंद करते रहना, ये जनाब शिक्षाएं हैं गरीब नवाज की। इन गरीब नवाज की शिक्षाओं पे रहना, अल्लाह को उसका हक देते रहना और मुस्तफा जान रहमत से सच्ची मोहब्बत करते रहना। अगर नबी से प्यार नहीं तो खुदा की कसम तुम्हारे पास कोई चीज नहीं। लाख जायदाद हो, लाख संपत्ति हो, लाख मालो घर हो, मगर अगर मुस्तफा जान रहमत को ये दिल नहीं दिया है, मुस्तफा के कल्चर को अगर सीने से नहीं लगाया है, तो याद रखना तुम्हारे पास कोई दौलत नहीं। सबसे बड़ी दौलत मुस्तफा जान रहमत की मोहब्बत है, सबसे बड़ा सरमाया मुस्तफा की मोहब्बत है। हज़रात मोहतरम, मुझे ऐसा लगता है कि अब टाइम कुछ ज्यादा होने जा रहा है। मैं अभी हमारे देखिए मेरा टाइम तो ये मुकम्मल हो गया है और अल्लाह ताला खुश रखे आपको। काफी देर आपने मुझे सुन लिया, 1:45 बज रहे हैं, काफी टाइम होता है हज़रात, और बड़ी देर तक आपने बड़ी लगन से सुना। बात है मैं बहुत कुछ कहता, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अब कुछ ऐसा लग रहा है कि अब रात कुछ ज्यादा हो रही है? मैं 2-4 को देखा, 1-2 इधर से उठ गए, 1-2 हमें इन उठने वालों से क्या कहूँ, इनसे मैं क्या कह सकता हूँ, मगर जो बैठे इन्हें मुबारकबाद दूंगा, उनसे क्या कहूंगा। मगर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ऐसी रातें कभी कभी आती हैं, रोजाना तो आती नहीं है, और सोना जागना तो रोजाना ही लगा रहता। तो अगर 1-8 घंटा ज्यादा हो जाए आज की रात में यहाँ बैठे बैठे, तो तुम्हारी सेहत में फर्क तो पड़ नहीं जाएगा, ना फैक्ट्रियों का काम रुकेगा। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी फैक्ट्री चल रही होगी और तुम्हें जो है सुबह 7 बजे फैक्ट्रियों को भी अटेंड करना रहता होगा। जानता हूँ कि बहुत बड़ा कारोबारी होगे तुम, एक सेकंड की कीमत होगी तुम्हारे पास, मगर ऐसी रातें कभी कभी आती हैं। और मुझे अगर आपको अपनी फैक्ट्रियों के नुकसान का डर ना हो और अगर आपको अपने कारोबार के लॉस का डर ना हो, तो मैं आपको 10-15 मिनट ज्यादा बैठाऊंगा, ज्यादा नहीं बैठाऊंगा, क्योंकि मेरी तरह आप भी इंसान हो। मुझे तो देखो, तुम तो यहीं बैठे हो, मैं कहाँ बैठ के पूरा दिन बैठ के बगैर खाए पिए मैंने पूरा दिन गुजार दिया, और फिर लगा अभी तुम्हारे सामने उतरा और जनाब वाला उतरते ही तुम्हारे सामने आ गया। चाय का एक कप तुमने पूछा कि चाय का गिलास पियोगे, नहीं दिया। नहीं, मुझे बताओ तुम, अगर तुम्हें अपने ऊपर ये बड़ा फख्र है, हम बहुत देर हो गई बैठे बैठे हैं, तुम चाय भी मार के आए होंगे, चाय के साथ तुमने अंडे भी खाए होंगे, तुमने खाना भी बढ़िया खाया होगा, फिर आराम से यहाँ बैठे हो। हमसे पूछो, हमने हवाएं खाएंगे। बात समझ रहे? हवाएं खाकर और हवाओं में ही आ गए, और अभी तक तुमने किसी ने अगर ये पूछा हो तो हुजूर बाद में बोल लीजिएगा, पहले चाय का एक कप पी लीजिए, तो कप तो नहीं पीता मैं, मगर आपको भी टाइम नहीं मिला, तो कम से कम मुझे तो आप मेरी हालत को तो गौर कर ले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमने चाय को क्यों नहीं पूछा, तुम्हें टाइम ही नहीं था। बात समझ, मुझे तो यही बड़ा अखलाक महसूस हो रहा है कि तुम कितने अखलाकमंद लोग। मगर मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं इस हाल में हूँ, तो मैं कोई शिकवा नहीं कर रहा, और तुम ये 4-2 आदमी इधर से उठ गए, 2 जगह में कितने एहसान जता रहे हो तुम है? अगर तुम यहाँ आगे बैठ गए
تو مجھ پہ کوئی احسان ہے تمہارا؟ تمہاری مرضی ہے، بیٹھو. ابھی تمہیں اتنا بڑا جلوہ دیکھنا ہے، جو چلا جائے گا وہ محروم ہو جائے گا. آل رسول پیر طریقت جنہیں دیکھنے کے لیے پوری دنیا جناب والا بیدار رہتی ہو، وہ شہزادے سیدزادے کالپی شریف کے شہزادے ہمارے سر کے تاج، خدا کی قسم آل رسول سبحان اللہ، جن کی رگوں میں واقعی مصطفیٰ کا لہو، وہ حضور قبلہ ریاض میاں صاحب الحمدللہ ابھی خوشخبری ملی کہ حضرت تشریف لیا، تو جو انہیں نہیں دیکھ پائے گا وہ محروم ہوگا. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ تھوڑی دیر اور بیٹھو، انشاءاللہ پروگرام تو ابھی آپ کا چلے گا. حضرت کو بیٹھنا دیکھنا، اور ایسے حضرات کو دیکھنے سے انشاءاللہ دلوں میں نور پیدا ہوتا ہے. تو میں جناب والا آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ کمال ہے میرے نبی کا، اور کمال ہے میرے قرآن کا، اور جناب والا میرے اللہ میرے نبی پاک نے جناب والا غریب نواز جیسے غلام ہمارے امام بنا دیے. کیسے اعلیٰ حضرت امام سنت مجدد دین ملت محسن اہل سنت حضور سیدنا امام احمد رضا محدث مجدد بریلوی فرماتے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا، کیسے آقاؤں کا، یہ کالپی والے، یہ اجمیر والے، یہ کلیئر والے، وہ اجمیر والے، کیسے آقاؤں کا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے جناب والے وہ سرکار ماشاءاللہ حضرت تشریف لائیں. ابھی 10 منٹ لگیں گے جب اللہ تشریف لائیں گے. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آ رہے ہیں جا رہے ہیں؟ اچھا 1:45 بجے یہ ریلے کے ریلے آ رہے ہیں ماشاءاللہ. عجیب ریکارڈ ہے یار تمہارے گاؤں. کیا سکندرا بڑا قصبہ ہے بھائی، نگر نگم ہے، تحصیل بھی ہے ماشاءاللہ، بہت بڑا قصبہ ہے. تو تمہارے قصبے کا عجیب چلن ہے یار، 1:45 بجے آتے ہیں. اللہ آواز رکھے، خوب اچھا رکھے، ترقی دے تم لوگوں کو. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے. تو جناب والا آج کا دن ہم نے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے منعقد کیا تھا. ہمیں خوشی ہے، ہمارے سینے چوڑے ہیں کہ جناب بڑی محبت کے ساتھ آپ حضرات یہاں بیٹھے اور آپ نے غریب نواز کے دربار میں محبتوں کا خراج پیش کر دیا. حضرات چاہتے چاہتے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ میرے سرکار خواجہ غریب نواز اللہ کی قسم ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے. زور سے بولو، اللہ کا تحفہ ہے، ڈیوائن گفٹ ہے، وہ نبی کی عطا ہے، وہ خواجہ خواجگان ہے وہ. اس لیے جناب والا ان خواجہ غریب نواز کو جناب آخری دنوں میں تو یہ حال ہو گیا تھا میرے غریب نواز کا کہ عیشا پڑھتے تھے یہاں اور جناب والا عیشا پڑھتے تھے یہاں اور جناب والا فجر پڑھتے تھے یہاں اور ساری رات مصطفیٰ جان رحمت کے قریب مدینے پاک کے لیے زمینوں کی تناظر سمجھ رہی ہوں، جن کے لیے زمینوں کی تناظر سمجھ رہی ہوں. جناب والا وہ غریب نواز جیسی ہستی اللہ نے ہمیں امام کے روپ میں عطا فرمائی تو ہمارے لیے نعمت غیر مترتبہ ہے غریب نواز کی رات. واہ کیا مرتبہ، اے خواجہ ہند ہے بالا تیرا، ہندوستان کے خواجہ کا رتبہ اللہ نے اتنا عظیم الشان کیا. میرا اللہ فرماتا بسکرونی اسکروکم، اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم میرا ایک بار نام لوگے میں تمہارا 10 بار نام لوں گا. تم میرا جیتے جی نام لوگے میں مرنے کے بعد بھی تمہارا نام روشن کرتا رہوں گا. ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. یہی وجہ ہے حسین اعظم 1200 سال پہلے کربلا 1300 سال پہلے، مگر لگتا نہیں کہ 1300 سال ہو گئے. غوث اعظم 900 سال پہلے، مگر لگتا نہیں کہ 200 سال ہو گئے. غریب نواز 800 سال، مگر لگتا نہیں کہ 800 سال ہو گئے. اللہ فرماتا تم جیتے جی نام لو میرا اور میں مرنے کے بعد تمہارا نام روشن کرتا رہوں گا. ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. اصول ہے کہ اللہ کا نام لیتے رہو،
इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारे दर्जे बुलंद करता रहेगा। इसीलिए अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो अल्लाह को याद करो, कोई मुसीबत हो तो अल्लाह को याद करो, तंगी में घेरा हो तो अल्लाह को याद करो। ऐसा नहीं कि बीमारियां आ जाए तो अल्लाह याद हो और बीमारियां और जब अच्छे हो जाओ तो अल्लाह को भूल जाओ, ऐसा कभी नहीं करना। कोरोना आता है तो अल्लाह याद आता है, जब चिकनगुनिया होता है तो अल्लाह याद आता है, जब डेंगू होता है तो अल्लाह याद आता है, और जब हट्टा कट्टा हो जाता है तो जनाब वाला लोग बच्चे की पैदाइशों पे औरतों को बुला बुला के डांस कराता है, जनाब वाला बाजे बजवाता है शादियों के मौकों में। ये लोगों ये अल्लाह का शुक्र नहीं, अल्लाह ऐसी बातों से नाराज होता है और फिर उसका जलाल जोश में आ जाता है। फिर जनाब वाला जब वो नाराज हो जाता है तो उसकी पकड़ से कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। जब तक वो जालिम की रस्सी ढीली करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है कि जहां तक जा सकता है चला जा, मगर जिस दिन वो पकड़ता है तो ऐसे पकड़ता है, ऐसे पकड़ता है, ऐसे पकड़ता है कि जनाब वाला फिर वो किस्से पाइना बन जाता है और इतिहास का हिस्सा बन के रह जाता है। हज़रात इसलिए अल्लाह से हर हाल में डरते रहो और अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करते रहो। गरीब नवाज को अपने सर का ताज समझते रहो, नमाजों की पाबंदी करते रहो और सुन्नियत पर कायम रहो। जियो तो सुन्नियत पे, मरो तो सुन्नियत पे। हज़रात मोहतरम इंशाअल्लाह डॉक्टर इकबाल की ज़बान में की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। और ये जहां चीज है क्या, लौह कलम, लौह कलम। रुतबे चाहिए नबी से मोहब्बत करो, खुशहाली चाहिए नबी से मोहब्बत करो, बदहाली का खात्मा चाहिए नबी से मोहब्बत करो, रूठा हुआ वकार बहाल चाहिए तो जनाब वाला मुस्तफा से मोहब्बत करो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। और ये जहां चीज है क्या, लौह कलम। पूरी तकरीर में कहीं कोई तकत लिसानी हुई, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। बोलो कौली हादा वास्तगफिरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूं, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब लोग ऐसे ही बैठे रहना, पीरे तरीक़त आएंगे, शादाब कानपुरी अगला प्रोग्राम पेश करेंगे, सब बैठे रहें और इनको जो है गौर से सुने और इन्हीं बातों को अल्लाह ताला कबूल फरमा ले और इन्हीं बातों पे अमल की तौफीक दे दे। मैंने बड़ा टाइम ले लिया और आपका अगर टाइम ज़्यादा लेकर दिल दुखाया हो तो माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलक आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।